تو کبھی کبھی اللہ والوں پر حال طاری ہوتا ہے، اور ان کا جب لوگ بہت مخلوق ان کے پیچھے لگتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ ایسے ہو جائیں کہ ان کو کوئی پہچانے نہ۔ چنانچہ ہمارے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ پر علم کی تہمت نہ ہوتی تو کوئی نہ جانتا کہ قاسم کون تھا، لیکن میں علم کی وجہ سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں عالم ہوں، اور مناظرے کرتے تو بہت بڑی شخصیت تھی۔ لیکن یہ حال اللہ والوں پر طاری رہتا ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی پسند کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو جو ہے وہ بلند و بالا کر دیتے ہیں پورے عالم میں، اس لیے ان کی چمکنے کی نیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چمکا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک حال ان پر طاری و بلے شاہ پر تو کہا، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پوچھے نہ کوئی سانو منے، نہ کوئی سانو منے۔ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پوچھے نہ کوئی سانو منے، نہ کوئی سانو منے۔ ہمارے جو ہے بڑے جو مرشد، پرانے مرشد حضرت جو ہے خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ جودن پاک پتن میں اسی گمنامی کے لیے آئے تھے، لیکن اب سورج کہاں چھپ سکتا ہے، جہاں بھی آ جائے گا وہیں روشنی ہو جائے گی۔ وہاں یہیں اس لیے آئے تھے مجھے کوئی نہ پہچانے، دلی چھوڑ کر آئے، لیکن نہیں، منظور تھا اللہ تعالیٰ کو یہیں سے بنا دیا۔ سب بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شیخ کی اور اپنے مرشد کی قدر نہیں کی، حد میں ان کو پچھتانا پڑا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی بیان کریں اشعار میں، اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں۔ فرماتے ہیں چڑھ دے سورج ڈل دے دیکھے بجھ دیوے بل دے دیکھے، دیوا بجھ گیا پھر جل پیا اور سورج ڈل گیا، دوبارہ نہیں چڑھیا۔ چڑھ دے سورج ڈل دے دیکھے بجھ دیوے بل دے دیکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چل دے دیکھے۔ ہیرے جیسے لوگ ضائع ہو گئے، اور جو ہمیں لوگ سمجھتے تھے وہ کام کر گئے، اللہ نے ان کو استعمال کر لیا۔ ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چل دے دیکھے، جنہ دا نا جگتے کوئی، یعنی کوئی نہیں، بالکل ایسے پتہ نہیں یہ کیا بنے گا ان لوگوں کا، یعنی کہ اولادوں کا کیا بنے گا، کوئی چیز پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے، اور ایسے ہی بس دنیا سے چلے گئے فقر و فاقے میں، پچھلوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ اور میں جنہ دا جگتے چلا گیا، جن دانا جگتے کوئی او دے پتر پل دے دیکھے، جن دانا جگتے کوئی او دے پتر پل دے دیکھے، او دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چل دے دیکھے، لوکی کہندے دال نگل دی میں تا پتھر گل دے دیکھے، لوکی کہندے دال نگل دی میں تے پتھر گل دے دیکھے، جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، یہ مقصود ہے اس پورے کلام کا، جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، ہاتھ خالی او مل دے دیکھے، ہاتھ خالی او مل دے دیکھے، جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، ہاتھ خالی او مل دے دیکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کوٹے سکے چل دے دیکھے۔ عجیب اشعار کہتے ہیں، یعنی یہ ساری اعمال جتنے بھی میں اور آپ کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے، ان سب میں رنگ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ والوں سے جڑیں گے۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہماری نماز، روزہ، ہمارا پڑھنا پڑھانا، تلاوت، یہ سب کھوکھلی ہے، بے جان ہے، ان میں جان اہل اللہ کے تعلق سے آتی ہے۔ فرماتے ہیں سب تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی در کے، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی دھر کے، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، چلے چلے کیتے پر لب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے، چلے کیتے قبروں میں بیٹھے، نظاروں پر بیٹھے،
چلے کیتے پر رب نہ ملیا لینا کی چلے وچ وڑ کے بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا. یہ مقصود ہے اس کا. جاگ لگانے کے لیے دودھ کے اندر دہی ڈالنی پڑتی ہے تو پھر وہ دہی بنتی ہے. پھر اس دہی کو جب رڑکتے ہیں تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے, گھی نکلتا ہے. اب کتنی چیزیں نکل آئیں, خالی دودھ میں سے کچھ کبھی نہیں نکلے گا, نہ مکھن نکلے گا, رڑکنے کبھی نہیں ہوگا. یہ مقصود ہے اس پورے اشعار کا. سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی لینا کی سر ٹوپی دھر کے تسبیح پھیری 10 تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے چلے کیتے رب نہ ملیا لینا کی چلیاں وچ وڑ کے بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا بھاویں لال ہووے کڑ کڑ کے بھاویں لال ہووے کڑ کڑ کے. یعنی جتنی عبادت کر لیں اللہ والوں سے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس وقت تک نہ وہ مکھن بن سکتا ہے نہ اس سے گھی نکل سکتا ہے. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شیخ کی ضرورت پر, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظاہری اعمال کو چھوڑ دیں کہ ٹوپی اتار کے پھرے تسبیح, یہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ظاہری اعمال کی قیمت تب ہے جب ہمارا باطن اللہ والوں کے ساتھ جڑے گا اور نور تقوی اور نور صحبت آئے گا تو پھر تسبیح ٹوپی اور ذکر اذکار اس کا فائدہ نظر آئے گا. جو بھی ٹھیک ہے.